اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں پر یقین ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے زنک کو۔ زنک کا ہم نے کل فرسٹ پیج پڑھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے اچھا ایک انٹروڈکشن ہمیں ملا، اس کے تھوڑا بہت ہم نے اس کے بارے میں اوور ویو کیا، جس میں ہمیں کافی ساری چیزیں ملیں کہ یہ ہمارے لیے بہت زبردست پروڈکٹ رہے گی۔ یقیناً بہت زبردست پروڈکٹ ہے، کیونکہ میں نے تو اس پہ بہت سارے ریزلٹس لیے ہیں، اپنی ذات پہ بھی اور لوگوں پہ بھی۔ زنک اینڈ باڈی، زنک اور جسم، لائف گیئر۔ زنک ایک باڈی کے لیے لائف گیئر ہے، زندگی کے لیے لائف گیئر ہے۔ یعنی بائک ہے آپ چلاتے ہیں، گاڑی آپ چلاتے ہیں، اس کو آپ جتنی مرضی ریس دیں، جب تک آپ گیئر نہیں ڈالتے تب تک وہ چل نہیں سکتی۔ انسان کی باڈی میں اگر زنک نہیں ہے تو انسان چل نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زنک از اے لائف گیئر، زنک زندگی کا گیئر ہے۔ تو جتنا اچھا زنک ہوگا اتنا اچھے طریقے سے آپ لائف کو گیئر ڈال سکیں گے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے گیئر میں لے کے جا سکیں گے۔ تو اگر بہت اچھا زنک ہوگا تو شاید پانچویں گیئر میں بھی آپ کی لائف چلی جائے، یعنی آپ بہت اچھا پرفارم کر سکیں ہر کام میں۔ تو ٹیک پارٹ ان سنتھسائزنگ آف اوور 300 انزائمز، جسم میں 300 سے زیادہ انزائمز بنانے میں زنک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جتنی رطوبتیں ہیں، یہ 300 قسم کے انزائمز منہ میں ہوتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانے کو ہم چباتے ہیں تو کھانے کے ساتھ رطوبتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں۔ وہ 300 قسم کی رطوبتیں ہوتی ہیں جو کھانے کو نرم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک لقمے کو 32 بار چبا کے کھائیں۔ تو اگر ہم 32 بار چبائیں گے تو اتنی زیادہ سیکریشن ہوگی رطوبتوں کی، وہ ہونے سے کھانا جو ہے پھر اس کے ساتھ وہ اچھی خاصی مقدار ایک رطوبتوں کی مل جائے گی، تو پھر وہ بہت نرم ہو کے معدے میں جائے گا، تو پھر معدے پہ کبھی بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دانتوں کا کام معدے کو دیتے ہیں جس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو رطوبتیں کھانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو اگر ہم زنک لیں گے تو رطوبتیں اچھی بنیں گی اور کھانا اچھے سے ہضم ہوگا۔ کہہ رہا جی ایسلریٹ سیل ڈویژن اینڈ گروتھ، امپروو ہیئر سکن اینڈ سکن۔ خلیوں کی تقسیم بالوں کی جلد کی افزائش میں، بالوں اور جلد کی افزائش میں مدد کرتا ہے۔ خلیوں کی تقسیم کیا ہے؟ ہمارے جسم میں خلیوں کے الگ الگ کام ہیں، الگ الگ فنکشن ہیں سیلز کے۔ تو تقریباً کوئی 4 قسم کے سیلز ہیں باڈی میں، تو ان کا پیدا ہونا، ان کی آگے ڈویژن ہونا، یہ ایک زنک اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک عمل بہت ضروری ہے۔ اگر وہ عمل چلتا رہے تو انسان زیادہ دیر تک جوان رہتا ہے، فٹ رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن اگر بیماری والی قسم کے خلیے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے یا وہی بدن میں رہیں گے، تو پھر جو انسان موٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، پھر وہ پتلے نہیں ہوتے، بہت کوشش کر لیں پتلے ہوتے ہیں، جیسے اس کوشش کو چھوڑتے پھر موٹے جاتے ہیں۔ یہ ان خلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ جو خلیے باڈی میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ کوئی 40 سال کی عمر تک اگر موٹے رہتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی کر لیں پتلے نہیں ہوتے، کیونکہ خلیے اپنی جگہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیوں کے بننے کا عمل، ان کی تقسیم کا عمل، اور خاص طور پر بالوں اور سکن کی جو خلیے ہیں ان کی افزائش ہے، ان میں مدد کرتا ہے۔ جو ان لوگوں کے بال خراب ہو رہے ہیں، جن لوگوں کی سکن خراب ہو رہی ہے، یا جن لوگوں کو الرجی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ یوز کریں، ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ پروموٹ کمپلیٹ باڈی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیشلی فار چلڈرن، مکمل جسم کی افزائش اور بڑھنے کے عمل کو تیز کرنے میں مدد کرے، اور خاص طور پر بچوں میں۔ یعنی مکمل ہماری باڈی میں کوئی بھی کم کوئی ایسی کوئی غذا ہوگی جو ہماری باڈی میں پوری باڈی پہ کام کریں، یعنی ہر آرگن پہ، ہر اعضاء پہ، ہر جسم کے حصے پہ کام کرے، اس کو غذا پہنچائے، اس کی گروتھ میں کام کرے۔ لیکن زنک ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو باڈی میں ہر طرح کے جسم میں نا ہر اعضاء پہ اور ہر حصے پہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے، اس کے بڑھنے میں، افزائش میں مدد کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ بچوں میں، اگر آپ بچوں کو یوز کروائیں گے، جس بچے کو آپ زنک یوز کرواتے ہیں وہ بچہ
اس کی گروتھ، اس کی خوبصورتی، اس کی شخصیت، اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی سکن پورے خاندان سے الگ ہوگی، ذہانت اس کی پورے خاندان سے الگ ہوگی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ پورے خاندان سے الگ ہوگی. جس کو آپ بچپن میں زنک یوز کرانا شروع کر دیں گے، اس سے آپ کے بچے کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. تو یہ خاص طور پر بچوں میں افزائش میں بہت اچھا کام کرتا ہے. امپروو انفرٹیلٹی، بانجھ پن کے عمل کو روکتا ہے. یعنی انسان جو بے اولادی کی طرف جا رہا ہے، ہاں وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس عمل کو یہ روکتا ہے، بانجھ پن سے بچاتا ہے. افیکٹ آن ٹیسٹ اینڈ ایپیٹائٹ، بھوک اور ذائقہ پر اثر انداز ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے نمبر پہ تو بھوک ہی نہیں لگتی، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک تو لگتی ہے لیکن کھانا کھاتے ہیں، کھانا ٹیسٹ لیس ان کے لیے ہوتا ہے، یعنی کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا ان کو. وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر چیز کڑوی ہے، ہر چیز بے ذائقہ ہے، ٹیسٹ لیس ہے. وہ کسی مطلب دال چاول کوئی انسان کھا رہا ہے، اس کی دیر میں جو ٹیسٹ ہے نا اس کا، کہ مجھے اس کا بہت ٹیسٹ آئے گا، وہ کھائے گا تو اسے ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. کیا ہوتا ہے کہ زنک کی کمی کی وجہ سے جو ٹیسٹ برڈز ہیں نا وہ ویک ہو جاتے ہیں، رطوبتیں اس طرح کی نہیں آتی ہیں، تو ٹیسٹ نہیں آتا کھانے کا. پھر انسان فاسٹ فوڈ کی طرف بھاگتا ہے اپنے ٹیسٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، اسپائسی سے اسپائسی چیزیں لیتا ہے کہ مجھے ٹیسٹ آئے، لیکن نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کو بھوک کی کمی کی وجہ سے، بھوک کی کمی ہے یا ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، تو زنک یوز کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. گڈ فار آئز اینڈ آئی سائٹ، نظر کی کمزوری بن کے لیے بہترین ہے. نظر کی کمزوری میں یہ بہت زبردست چیز ہے. دماغ کی کمزوری اور نظر کی کمزوری، اس میں آپ یہ یوز کروائیں، انتہائی کمال کے رزلٹ آئیں گے. یعنی میں نے ایک لڑکے کو جس کی ایج تقریباً کوئی 25 سال تھی، میں نے اس کو، ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو اینک لگے گی نظر کے لیے، تو میں نے اس کو کیلشیم 4 اور زنک یوز کروا کے اس کی نظر بالکل ٹھیک ہوگی، اس کو اینک لگوانے کی ضرورت نہیں رہی. اور یہ آج سے تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے. وہ لڑکا اب بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی نظر کا مسئلہ نہیں ہے. پریونٹ سنائل ڈیمینشیا، دماغی کمزوری کے یادداشت کا کمزور ہو جانا، دماغ کا کمزور ہو جانا، بھول جانا، اس طرح کے مسائل جو دماغی لحاظ سے آتے ہیں اس کو سنائل ڈیمینشیا کہتے ہیں. اس سے یہ بچاتا ہے، اگر ایسا کا مسئلہ ہے تو اس کو بہتر کرتا ہے. یہ امپروو ہیلنگ آف باڈی واؤنڈز، جسمانی زخموں کو تیزی سے ٹھیک کرتا ہے. اگر شوگر کے زخم ہیں یا زخم پہ کسی قسم کا کوئی کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے یا کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے، کوئی زخم ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ زنک یوز کریں. زنک کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. خاص طور پر شوگر والوں میں زخم ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اگر ان کو کوئی زخم ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو بہت پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے. زخم بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو عضو ہے اس کو کٹوانا پڑے گا، یہ ہاتھ پاؤں اس پہ جو زخم ہو جاتا ہے اس کو کٹوانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ الحمدللہ اگر آپ زنک یوز کرواتے ہیں تو وہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد زنک کی کمی کی وجوہات. زنک کی کمی کیوں ہوتی ہے انسانی باڈی میں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ہم کون سی ایسی چیزیں جو نہیں استعمال کرتے ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ وجہ بنتی ہے زنک کی ڈیفیشنسی کی. سب سے پہلے کہہ رہا ہے جی لیک آف اینیمل فوڈ بائی بی پکی ایٹ فوڈ، گوشت کا استعمال کم کرنا اور ایک ہی قسم کی خوراک کھانا، یعنی متوازن خوراک کی کمی. سب سے پہلے تو ہم گوشت جب کھاتے ہیں، اگر آپ 300 گرام گوشت بغیر چربی کے، اگر آپ بغیر روٹی سے، یعنی صرف گوشت آپ اس کو بوائل کر کے لیتے ہیں 300 گرام گوشت، تو آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ زنک کی پوری رہتی ہے. ہم زنک لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں روٹی کے ساتھ، اب روٹی میں ہوتا ہے فائبرس کی وجہ سے زنک ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ زنک بہت ہلکا ہوتا ہے. تو اس کو اکیلے لینا چاہیے ہمیشہ. ہم روٹی کے ساتھ لیتے ہیں گوشت، جب بھی کھائیں آپ بغیر روٹی کے کھائیں، کیونکہ گوشت ایک خود بہت پاورفل چیز ہے، تو اس کے ساتھ روٹی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ روٹی کے بنا لیں، روٹی کے ساتھ لیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کہہ رہا ہے جی بی پکی ایٹ فوڈ، ایک ہی طرح کی خوراک کھانا. کئی لوگ سبزیاں یوز کرتے ہیں تو بس سبزیاں ہی یوز کرتے جاتے ہیں، کئی لوگ دالیں یوز کرتے ہیں تو دالیں ہی یوز کرتے جاتے ہیں. تو یہی خوراک چلتی ہے، سبزیاں دالیں سبزیاں دالیں سبزیاں دالیں. اور ہر کھانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی کھانا شاید ضروری ہے کھانے کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کھانا ہے تو کھانا صرف روٹی ہے، ایسا نہیں ہے.
آپ گوشت کھا رہے ہیں، صرف گوشت کھا لیں، آپ کا کھانا وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی باڈی کی۔ مچھلی کھا رہے ہیں، صرف مچھلی کھائیں، روٹی نہ کھائیں، آپ کی ریکوائرمنٹ باڈی کی پوری ہوگی۔ تو جتنی مطلب یہ گوشت والی خوراکیں ہیں، ان میں زنک ہوتا ہے، ان کو ہمیں ایک شیڈول کے مطابق رکھنا چاہیے کہ ہم اس کا یوز لازمی کریں۔ اس کے بعد زنک لاس ڈیورنگ فوڈ پروسیسنگ پروسیس، فوڈ پروسیسنگ کے عمل کے دوران زنک ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو کھانا پکانے کا جو سٹائل ہے وہ ہے ابو 100 ڈگری، یعنی ہم چیز کو پریشر کوکر میں ڈالا، نیچے سے جناب آگ چلائی، اور جس چیز کو ہم گلا کے کھا لیتے ہیں، وہ چیز پکتی نہیں ہے، وہ گل جاتی ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو بھونتے ہیں، اس کے نیوٹرنٹ مر جاتے ہیں، یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے وہ چیز۔ ہمیں چیز کو بوائل کر کے کھانا چاہیے، بھوننا نہیں چاہیے، اور بوائل بھی کرنا ہے ہم نے تو 100 ڈگری سے نیچے آگ کو رکھیں، یعنی لو آنچ پہ پکائیں ہم اسے۔ ہم اس کو ہائی جو ہے نا فلیم پہ پکاتے ہیں، جس سے زیادہ ہیٹ ملنے سے اس کی غذائیت مر جاتی ہے۔ چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سبزیوں کے کنارے توڑ دیے ہیں اس کو پکاتے وقت تو آپ نے اس کی غذائیت مار دی ہے، یعنی وہ اتنی ہلکی چیز ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو نارمل ہیٹ پہ پکانا ہے تاکہ سبزی ٹوٹے نہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اس کا بون کے اس کی حلیم بنا دیتے ہیں سبزی کی بھی، تو پھر اس میں غذائیت کہاں رہے گی، صرف ہم ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فوڈ پروسیسنگ جو ہے، ہمارا پکانے کا طریقہ کار جو ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ ہم خوراک کو پکائیں، پہلے اس کو مطلب بوائل کر لیں، بعد میں الگ سے تڑکا بنا کے اس کو لگائیں، اس کو بہت زیادہ مطلب نہ پکائیں، تو آپ کی بہترین چیز بن جاتی ہے۔ سبزیوں کو بوائل کریں، بعد میں آپ الگ سے تڑکا لگا کے ہلکا سا اوپر سے آئل ڈالیں، سرسوں کا یا زیتون کا، آپ کو ضرورت ہی نہیں دوسرا آئل ڈالنے کی، ان سے بچیں۔ تو آپ جو فوڈ پروسیسنگ کے ذریعے چیزوں کی غذائیت ضائع ہوتی ہے، زنک مر جاتا ہے، وہ بچ جائے گا، آپ کو ملے گا، آپ کی باڈی کو ملے گا، آپ کی باڈی کو فائدہ ہوگا۔ ہم صرف پیٹ بھر رہے ہیں، غذائیت نہیں لے رہے، لیکن اب ہم نے غذائیت لینی ہے، پیٹ نہیں بھرنا۔ ان ایڈیکویٹ انٹیک، کہہ رہا ہے ضرورت کے مطابق زنک استعمال نہ کرنا۔ اب ہمیں جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے زنک کی، پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ زنک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہماری باڈی میں ڈیلی کی۔ ہمیں تو پہلے یہ جاننا ہے کہ کیلریز ہمیں کتنی چاہیے اور کون کون سی چیز میں کتنی کیلریز ہیں، زنک کتنا چاہیے، کیلشیم کتنا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے متعلق تعلیم ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اور ممالک میں دیکھا جائے تو ایشیا کے علاوہ جو ممالک ہیں وہ تو خاص طور پر ان میں مطلب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بنیادی جو چیزیں ان کی ہیلتھ، اس کے بارے میں وہ جانتے ہوتے ہیں، کیلشیم کیا ہے، زنک کیا ہے، پروٹین کیا ہے، یہ کتنی چاہیے، کتنی کیلری چاہیے، وہ لوگ جانتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہم لوگ بالکل نہیں جانتے، یعنی ہماری تعلیم ہمیں بتاتی ہی نہیں۔ تو جو تعلیم ہیلتھ کے بارے میں ہے وہ بھی صرف دوائیوں پر ہی مبنی ہے، یعنی وہ بھی یہ کہتی ہے بیمار ہونے کا انتظار کرو، بعد میں دوائیوں پہ لگ جاؤ، تو جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ہیلتھ پہ پیسہ لگانا ہے، بیماریوں کی طرف نہیں جانا ہے، تو ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق زنک یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے جی ڈائریا ہو جانا، جب انسان کو ڈائریا ہو جاتا ہے اس میں بھی کافی جو ہے نا وہ زنک ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فائٹک ایسڈ اینڈ کروڈ فائبر ان سیریل obstructs دا ابزارپشن، اناج میں ہم فائبر اور فائٹک ایسڈ زنک کو جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ اچھا، یہ فائبر اور فائٹک ایسڈ یہ دونوں ہماری باڈی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان کے اچھے فنکشن ہیں، ضروری فنکشن ہیں، لیکن جب بھی زنک کے ساتھ یہ دونوں آئیں گے نا تو زنک کو یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی فائبر ہماری باڈی میں آنتوں کے اندر صفائی کرتا ہے، پہانے کو آگے دھکیلتا ہے، پہانے کے حجم کو بڑھاتا ہے، تو اس کے دوران وہ مطلب زنک چونکہ بہت ہلکا ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے وہ۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ زنک کو ہمیشہ اکیلے لیں تاکہ زنک ضائع نہ ہو، ہماری باڈی کا حصہ بن سکیں۔ ٹو مچ الکوہل، کثرت سے الکوہل کا استعمال کرنا، بہت زیادہ جب وہ الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے الکوہل کا، اس میں بھی زنک ضائع جاتا ہے۔ میل ابزارپشن، جذب ہونے کی خرابی، یعنی ہماری باڈی میں جب غذا کے جذب ہونے کی جب خرابی ہوتی ہے، یعنی فاسد مادے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یا ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، یا ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، یا ہم وہ وٹامن جو ہیں قوت مدافعت کو بڑھانے والے جیسے وٹامن سی وغیرہ، بیٹا کیروٹین ہے،
विटामिन ई, इस तरह के विटामिन नहीं लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से भी जिंक की कमी हो जाती है। उसके बाद डिमांड इंक्रीज, ज़रूरत का बढ़ना, रैपिड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चा बहुत स्पीड से कद बढ़ा रहा होता है, बहुत जल्दी कद बढ़ा रहा होता है, या जो वक्त है कद बढ़ने का, अगर बच्चा उस वक्त में कद नहीं बढ़ा रहा तो हमें उस वक्त भी जिंक और कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर बच्चा बहुत स्पीड से कद बढ़ा रहा है तो उस वक्त भी उसे किसी न किसी हिस्से पे असर पड़ने का खदशा है, क्योंकि वो कद बढ़ा रहा है तो बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है। हमें उसकी मकदार को बढ़ा देना चाहिए, उस वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि कद बढ़ा रहा है तो हम भी पीछे से भर्ती पूरी ज़्यादा कर दें जिंक और कैल्शियम की, हम ये ख्याल नहीं करते। उसके बाद कह रहा है जी मेल न्यूट्रिशन रिकवरी पीरियड, यानी जब भी इंसान को किसी कोई मसला होता है, कोई बीमारी लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, उसके बाद जब वो रिकवरी कर रहा होता है उस चीज़ की, बीमारी से वापस आ रहा होता है, ठीक हो रहा होता है, या जख्म ठीक हो रहा होता है, या उसका ब्लड ज़ाया हो गया वो वापस आ रहा है, या ऑपरेट वगैरह हुआ है तो उसको वो वापस मतलब रिकवर कर रहा है, तो उस दौरान बंदे को ग़िज़ाई कमी हो जाती है और हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, जिंक और कैल्शियम का ख्याल नहीं रखते, तो बॉडी में ग़िज़ाई कमी रह जाती है। उससे फिर बाद में बंदे की रंगत का ख़राब हो जाना, उसका कलर ख़राब हो जाना, उसकी शख्सियत डल हो जाना, इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। उसके बाद कह रहे जी पोस्ट ऑपरेटिव टिश्यू रेस्टोरेशन प्रोसेस, ये जो टिश्यू का जो बहाली का दोबारा प्रोसेस होता है, ये इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। यानी टिश्यूज़ फिर अगर कोई जख्म हो गया है तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता, वो अपनी जगह पे दोबारा नहीं आता, प्रॉब्लम बन जाती है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, देर लगती है फिर बहुत ज़्यादा, जैसे शुगर वालों के साथ होती है। उसके बाद कह रहे हैं जी टू मच लॉस, कसरत से ज़ाया होना, यानी जिंक जो जिन चीज़ों में ज़्यादा ज़ाया होता है वो कौन सी हैं? खून से ज़ाया होना, बार बार खून बहना, खून की कमी। जिन लोगों का खून मतलब ज़ाया हो रहा है, जैसे माहवारी है और साथ में ऑपरेशन वगैरह है, डिलीवरी वगैरह है, ये ख़वातीन के मसाइल हैं। उसके अलावा किसी को बवासीर है, नक्सीर का प्रॉब्लम है, या कोई भी खून निकलने का कोई ऐसा मामला है, तो उसमें जिंक का ज़ाया होना, बार बार बहुत जिंक ज़ाया होता है। और जिनको खून की कमी है उनको भी जिंक की कमी रहती है। उसके बाद लॉस फ्राम स्किन, स्किन की वजह से ये ज़ाया होता है, जैसे पसीने वगैरह में। और हाइपरहाइड्रोसिस, एक्सटेंसिव बर्न, बार बार पसीना आना, या किसी चीज़ से जल जाना, यानी ज़्यादा हीट में रहना, ज़्यादा गर्मी में रहना, उससे भी जिंक ज़ाया होता है। लॉस फ्राम यूरिन और हाइड्रेमिक नेफ्राइटिस, पेशाब से ज़ाया होना गुर्दों की बीमारी की वजह से, यानी पेशाब के ज़रिए भी ज़ाया होता है, पहाने के ज़रिए भी ज़ाया होता है, गुर्दों की बीमारी की वजह से भी ज़ाया होता है। तो ये जिंक, आपने इसका लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप अगर इसको समझें तो ये कितनी अहम चीज़ है और किन किन वजूहात की बिना पे ये ज़ाया होता है, और हमें अपनी बॉडी में इसको कितना ज़रूरी है पूरा रखना, और किस तरह से हम पूरा रख सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक जो बीमारियाँ लगने की वजूहात है उसके पीछे बड़ी वजह एक डेफिशिएंसी भी है। तो दुनिया में मतलब कोई 80% लोग ऐसे हैं जो ग़िज़ाई कमी की वजह से बीमार हैं। यानी ग़िज़ाई कमी की वजह से सिर्फ यही नहीं कि हम उनको रोटी पूरी नहीं मिलती, या बड़ी मुश्किल से एक दिन के बाद खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है। खाना तीनों टाइम का खाते हैं लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है। 80% लोग ग़िज़ाई कमी की वजह से बीमार हैं और 20% लोग ग़िज़ा की ज़्यादती की वजह से बीमार हैं। तो हमें ये जानना है कि 80% में यहाँ पे भी लोग जितने बीमार हैं वो ग़िज़ाई कमी की वजह से ही बीमार हैं, उसमें जिंक भी है। तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली होंगी समझने को, तो इसको समझें, और अगर क्वेश्चन हो तो वो लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।